सब्सक्राइब करें हमारी चैनल सानिया रज़ा कौर और पास वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। कुदरत नवाजे तो भी किसी पे जुल्म मत, हत्ता कि किसी फकीर पे भी जुल्म मत। कोई फकीर आए ना, दे सकते हो तो दे दो, वरना हाथ जोड़ के कहो बाबा माफ करना। गालियां मत दो, धक्के मत दो, ताने मत दो, चलो जाओ चले आते हो यहां से। किसने कहा आपको ये सब? कुरान कहता है सदका दो, वरना अच्छी बात कह के रुखसत करो। नहीं दे सकते, औकात आपकी देने की नहीं है तो कम से कम अच्छे जुमले ही कह दो। बस इसी पे गुफ्तगू खत्म करता हूं। जुल्म का अंजाम क्या है? एक बुजुर्ग ने बहुत प्यारी सी बात लिखी, बड़ी इबरत वाली बात है। खवातीन से भी कहता हूं तवज्जो करें। जब तुम शादी में जेवर पहन के जाया करो, कोई बगैर जेवर के आए तो उसको हकीर मत समझा करो, ये भी जुल्म है। अपने आप पे इतराया मत करो, ये भी जुल्म है। इसलिए कि कुदरत ने उसको ना दिया, तुमको दिया, एहसान क्यों? तुम ताना क्यों देते? तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, किसी के फटे कपड़े पर ताना जनी मत कर। कुदरत की तकसीम है, किसी को दे के आजमाया, किसी से लेकर आजमाया। आपसे भी कहता हूं जब पल्सर पे बैठा करो तो साइकिल वाले का मजाक मत उड़ाया करो, ये भी जुल्म है। कार में बैठा करो तो पैदल चलने वाले को हकीर मत समझा करो, ये भी जुल्म है। बल्कि शुक्र अदा करो कि उसको पैदल चला रहा है, मुझे कार में बिठा रखा है, उसका करम नहीं तो और क्या। लेकिन लोगों की सोच बड़ी हकीर हो गई। सोच को आला बनाओ, सोच को आला बनाओ। आला सोच बड़ी अजीम होती है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ईद का दिन था। ईद के दिन, अब जाहिर सी बात है, ईद के दिन मुसलमानों के यहाँ दोपहर में 1 महीने के बाद खाना पकता है। यही होता है ना, मुसलमानों के यहाँ 1 महीने के बाद खाना पकता है दोपहर के टाइम में, क्योंकि रमजान शरीफ में तो दिन में खाना पकता नहीं है। तो वो दोपहर का खाना बड़ा कीमती होता है ईद के दिन, क्योंकि 1 महीने के बाद होता है। दोपहर का वक्त है, ईद की नमाज हो चुकी है, दस्तरखान सजा है, मियाँ बीवी महल में बैठे हुए हैं और लुकमा उठाने की देरी है। ऐसे में बाहर से आवाज आई है कोई अल्लाह के लिए आज ईद के दिन मुफलिस को खाना खिला दे। मुंह के करीब लुकमा गया था, सेठ साहब गुस्से में आ गए, कौन गुस्ताख और बदबख्त है, चले आते हैं ईद के दिन भी भीख मांगने के लिए। नौकरों से कहा जाओ और दरवाजे पे खड़ा उसको धक्के मार करके भगा दो, ताकि उसको अंजाम पता चले कि मेरे खाने में खलल करने वाले के साथ यही सलूक किया जाना चाहिए। नौकर थे, नौकर तो नौकर ही होते हैं ना, नौकरों से ज्यादा चापलूसी कौन करता है। गए, उसको धक्के दिए, कमजोर था बेचारा, गिर पड़ा और गिर पड़ने के बाद उसने एक जुमला कहा, देखा तूने इस जुल्म की दास्तान को, देखा तूने? अगर मैं महरूम न होता तो इसके दरवाजे पर क्यों आता? और फिर उसकी जबान से एक जुमला निकला, मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूं, मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूं। कभी जुल्म मत कर, आबाद रहना है तो कभी जुल्म मत कर। अपनी जिंदगी में कभी मक्खी और पिस्सू को भी गाली दे के उन पे भी जुल्म मत कर। अल्लाह को जुल्म पसंद। उसने कहा इंसाफ चाहता हूं मैं तुझसे, ये कह के वो निकला। जैसे ही वो निकला, उसको किसी ने भीख दी, फिर किसी ने नौकरी दी, फिर नौकरी मिली, पैसे जमा हो गए, फिर वो ताजिर बनने लगा और इधर इसकी उल्टी गिनती शुरू हो। मैं एक बहुत खास बात जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, मैंने अपने पीरान एज़ाम से सुनी है ये बात, अपने बुजुर्गों से सुनी है, जो आज आपको मैं बता रहा हूं। किसी भी बंदे की, कितना भी वो पापी हो, कितना भी गुनहगार हो, कभी उसकी उल्टी गिनती शुरू नहीं होती उस वक्त तक जब तक वो किसी का दिल नहीं दुखाता। जब भी किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है ना, दिल दुखाने पर शुरू होती है। अल्लाह हर गुनाह को नजरअंदाज करता है, लेकिन दिल दुखाना इतना बड़ा गुनाह है किसी का भी। मुसलमान काफिर की कोई तफरीक नहीं है यहाँ।
اسلام کہتا ہے بے وجہ کافر کا بھی دل نہیں دکھانا ہے تم کو جانوروں کا بھی دل نہیں دکھانا ہے. میں کہتا ہوں صرف اس ایک جملے کو آپ یاد کر لیں. آج 9ویں محفل ہے, کل 10ویں محفل ہوگی, پتہ نہیں کل جو گفتگو ہوگی اس گفتگو میں ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, پتہ نہیں. لیکن بس, اور اس سے پہلے کی نشستوں میں آپ شریک رہیں یا نہیں رہیں, کچھ ایسے چہرے ہیں جو پہلے دن سے ہیں اور ہر دن آپ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. لیکن بس میں اتنا کہتا ہوں, میری یہ 9ویں گفتگو ہے, بلکہ آپ تو مجھے کم و بیش 21 سال سے سن رہے ہیں, بہت سارے لوگ میرے بچپنے سے مجھے سن رہے ہیں. لیکن آپ سے آج اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے, یہ ایک جملہ آپ گانٹھ باندھ لو اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنا. اگر آباد رہنا ہے دنیا اور آخرت میں تو آج دل میں نقش کر لو کہ زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. اگر آپ نے دل نہیں دکھایا اور دل خوش ہی کرتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی آباد رہے گی, آخرت بھی آباد رہے گی. کیونکہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں دل اللہ کے ہمسائے ہیں, دل اللہ کے پڑوسی ہے. پڑوسی کیسا بھی ہو اس کی حمایت تو کرنی ہی کرنی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یاد رکھنا, کبھی کسی مومن کا دل, عام انسان کا دل دکھانے کی اجازت نہیں تو مومن کا دل کیسے دکھا سکتے. کسی کا دل کبھی مت دکھانا, بڑے سے بڑا نقصان جھیل لو مگر کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ, کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچاؤ. کیا ہوا جب اس کا دل دکھا, اس نے کہا مجھے تو نے محروم کیا, میں اس کی چوکھٹ پہ آیا, آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں. یہ کہہ کر کے وہ اٹھا, اٹھ کر کے نکل گیا. ادھر سیٹھ صاحب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کاروبار پہ زوال آتا ہے, عزت پہ زوال, پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا. سارے گناہ بعد میں گننا, پہلے یہ دیکھ تو نے کسی کا دل دکھایا. اب بتاؤ جب عام انسان کا دل دکھانا اتنا گناہ ہے تو جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں, جو گناہ کر کے اللہ کے رسول کا دل دکھاتے ہیں, بہت برا کر رہے ہیں لوگ. زوال لوگوں کو یوں ہی نہیں آتا. اس کی جب الٹی گنتی شروع ہوئی تو کیا وہ کاروبار ڈھپ پڑا. جب کاروبار ڈھپ پڑا تو نوکر ہٹتے چلے گئے. پھر اور کاروبار کو زوال آیا, کھانے کا محتاج ہو گیا. مکان بیچنے نکال دیا, وہ محل جس میں وہ رہتا تھا محل بیچنے نکال دیا. جب محل بیچنے نکالا بے گھر ہو گیا. جب بے گھر ہو گیا تو اس وقت اس کے بیوی کے میکے کے لوگ آئے, کہنے لگے ہماری اتنی خوبصورت جوان بیٹی کو تم لے کے رہو گے کہاں, درختوں کے نیچے, پہاڑوں کے اندر. ہماری بیٹی کی آبرو کو ہر وقت حملہ ہے, ہر وقت خطرہ ہے. ایک کام کرو, ہم نے تمہارا مال, تمہاری عزت, تمہارا کاروبار دیکھ کر بیٹی دی تھی. اب تمہارے پاس نہ مال رہا, نہ کاروبار رہا, نہ مکان رہا, نہ دکان, کچھ نہیں رہا. ہماری بیٹی کو طلاق دے دو. چند دن ہی میں اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد اب وہ لوگوں کے پاس جاتا نوکری مانگنے کے لیے تو لوگ اس کو نوکری بھی نہیں دیتے. مزدوری کے لیے جاتا لوگ اس کو مزدوری بھی نہیں دیتے. جب تنگ آ گیا, سب لٹ گیا, اب وہ بھیک مانگنے لگا. انہی ایام میں ماہ رمضان شریف آیا. اسی رمضان شریف کے بعد عید کی صبح طلوع ہوئی. عید کی صبح کا آغاز ہوا اور عید کی نماز پڑھ کے جب لوگ اپنے گھروں کی طرف جانے لگے, اسی محل میں جو پچھلے سال اس سیٹھ صاحب کا تھا, اسی محل میں اب کوئی میاں بیوی اور تھے. دسترخوان لگا, کھانے کے لیے کھانا رکھا گیا. جب کھانا رکھا گیا, عین شوہر نے, خوبصورت شوہر نے, جوان شوہر نے جب پہلا لقمہ منہ کی طرف آگے بڑھایا, بیوی اس کی چہرے کی طرف نظریں گاڑ رہی تھی. ایسے میں وہی آواز جیسا لگا کہ کوئی ریکارڈنگ دہرائی جا رہی. حالانکہ اس وقت ریکارڈنگ کا کوئی تصور نہیں تھا. کہنے والے کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی. کسی کی صدا آئی, کسی غریب کی صدا ہے. کوئی عید کے دن اللہ کے لیے فقیر کو کھانا کھلانے والا, اس شخص نے لقمہ برتن میں رکھا, نوکروں کو کہا ہم بعد میں کھائیں گے, یہ کھانا اٹھا کر پہلے اس کو کھلاؤ. اور نوکروں سے کہتے ہیں سنو,
کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے صدقہ دیا جاتا ہے اس کی بلائیں ٹلتی ہے، یہ کھانا تم نہیں دو گے اپنے ہاتھ سے، اس فقیر کے ہاتھ میں کھانا دینے کے لیے میری نئی نویلی بیوی جائے گی اور یہ اس کو کھانا دے گی۔ وہ عورت نے، اس لڑکی نے جیسے کھانا اٹھایا اور فقیر کی طرف چلی، فقیر پر نظر پڑی، چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی، ہاتھ کا کھانا چلا گیا، زمین پہ گر گیا، فقیر بھاگ گیا، فقیر بھاگ گیا، وہ ملکہ گر پڑی، جیسے اس کو اٹھایا گیا، پانی کے چھینٹے دیے گئے، بڑی سادگی کے ساتھ اس کے شوہر نے اپنی نئے نویلی دلہن سے پوچھا، فقیر کے چہرے میں تم نے کیا دیکھا کہ تم چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر پڑی؟ تو اس نے پورا قصہ بتایا۔ پچھلے ہی سال کی بات ہے کہ یہ شخص میرا شوہر تھا جو آج بھیک مانگنے آیا تھا، یہ میرا شوہر تھا، یہ میرے ساتھ بیٹھ کر اسی محل میں کھانا کھا رہا تھا، کسی فقیر نے صدا لگائی، دھکے دے کے مار پٹوا کر کے اس کو ہکال دیا، وہ جاتے جاتے اتنا کہہ گیا تھا، اللہ اگر تو نے مجھے محروم نہ کیا ہوتا تو میں اس کے پاس بھیک مانگنے کیوں آتا؟ آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، انصاف یہ کہہ کہ وہ چلا گیا اور اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، پھر اس کا محل بکا، کاروبار تباہ ہو گیا، حتیٰ کہ میں اس کی بیوی تھی، میں نے اس سے طلاق لے لیا۔ یہ سب سن کر بہت سنجیدگی سے اس شخص نے اپنی نویلی بیوی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر وہ تیرا شوہر تھا پچھلے سال تو تیری چوکھٹ پر جو شخص بھیک مانگنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، وہ فقیر میں ہی تھا۔ اس دن کے بعد سے میرے اللہ نے میری سنی اور ہر دن میری ترقی کا دن ہوا۔ دیکھو صرف ایک سال میں یہ انقلاب آیا، ظالم فقیر ہوا، مظلوم مالدار ہو گیا۔ اس لیے مال ملے، عزت ملے، علم ملے، کچھ ملے، اللہ کی جو نعمت ملے، اللہ کی مخلوق پہ کبھی ظلم مت کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرے۔